السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین، وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین، سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماء المعارف والیقین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد، اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین والقاتلین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، محبان حیدر کرار، ارباب اعزاء، دعائے سیدۃ النساء العالمین اور انتہائے واجب الاحترام علماء کرام اور بزرگان قوم، ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں تاکہ شہزادی کونین کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ پیش کر سکیں۔ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان کے لاشوں کی شبی برآمد ہوگی کہ جن کے لاشوں کو نہ غسل ملا نہ کفن ملا۔ ہم آپ جمع ہوئے ہیں تاکہ شہزادی کونین کو خراج عقیدت پیش کر سکیں، شہدائے کربلا کا ذکر کر سکیں، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے اور ایک حقیقت ہے کہ حضور یہ زندگی بہت کم ہے اور حسین کا غم بہت بڑا ہے۔ اگر خلاق کائنات ہمیں حیات کے تحفے سے 1000 مرتبہ نوازے، اگر خلاق کائنات ہمیں 1000 مرتبہ زندگی عطا کرے تو بھی ہم حق حسین ادا نہیں کر سکتے۔ وجہ بزرگان یہاں تشریف فرما ہے اور یہ جوان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تمہید کا پہلا جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں اور اسی جملے کو بنیاد مجلس بناؤں گا اور کوشش کروں گا کہ بات آپ کے ذہن تک پہنچ جائے۔ ہم زندگی بھر بھی روتے رہیں تو بھی حق حسین ادا نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ حسین ایک ایسے عظیم امام کا نام ہے، حسین ایک ایسے کریم امام کا نام ہے۔ میں پوری توجہ چاہتا ہوں بس اس ایک فقرے پر، بار بار توجہات کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ پہلا جملہ صرف ہے، حسین ایک ایسے عظیم امام کا نام ہے، ایک ایسے کریم امام کا نام ہے، ایک ایسے سخی امام کا نام ہے کہ جس نے میدان ماریاں میں، جس نے زمین کرب و بلا پر، جس نے بیابان میں، جنگل میں اپنا تو سب کچھ لٹا دیا ہے لیکن اسلام کا سب کچھ بچا لیا۔ حسین ایک ایسے امام کا نام ہے کہ جس نے اپنا تو سب کچھ لٹا دیا ہے لیکن اسلام کا سب کچھ بچا لیا۔ میں پھر جملے کی طرف توجہ کرا رہا ہوں۔ جنگل میں کربلا آج ایک شہر ہے لیکن جب حسین نے قیام کیا ہے تب جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے۔ حسین نے جنگل میں پورا اسلام بچا لیا، بیابان میں پورا اسلام بچا لیا۔ اگر آپ کے ذہن نہیں پہنچے تو اس کی وضاحت میں ایک جملہ صرف کرتا چلوں۔ حضور لوگ عہدوں پر بیٹھ کر اپنی شریعت کا ایک مسئلہ نہ بچا سکے، حسین نے جنگل میں سارا اسلام بچایا ہے۔ حسین ایک ایسے عظیم امام کا نام ہے جس نے سب کچھ قربان کیا ہے لیکن اسلام کا سب کچھ بچا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مختصر سی آیہ کریمہ ہے کہ جس میں خلاق کائنات شہیدوں کے حق میں گواہی دے رہا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر رہا ہے اور ایک قانون اور ایک نظریہ دے رہا ہے کہ دیکھو جنہیں راہ خدا میں قتل کر دیا جائے انہیں مردہ نہ کہنا۔ یہ نظریہ ہے قرآن کا اور یہ قرآن نے نظریہ دیا ہے، اور امت مسلمہ اگر یہ آیت پڑھتی ہے تو اسے تسلیم کرنا ہے کہ قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ جنہیں راہ خدا میں قتل کر دیا جائے انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ سب کے سب زندہ ہیں۔ اگر یہ لفظ پہنچ جائے تو اسے ہی میں موضوع بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سب کے سب زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بس آپ کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وہ زندہ ہیں بس آپ کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، آپ ادراک نہیں کر سکتے، آپ درک نہیں کر سکتے شہیدوں کی زندگی کو۔ یا لفظ بدل کر یوں کہہ دوں کہ حضور شہید کو سمجھے گا ہی وہ جو شعور رکھتا ہو، بے شعور کی سمجھ میں شہید نہیں آیا کرتے۔ لہذا قرآن ایک دعویٰ کر رہا ہے اور دعویٰ ایسا ہے کہ جو قیامت تک جانے والا ہے کہ جنہیں راہ خدا میں قتل کر دیا جائے وہ زندہ ہے، انہیں مردہ نہ کہنا۔ اگر جملہ پہنچ جائے تو میرے ساتھ رہیے گا اور احساس دلائیے گا کہ بات پہنچ رہی ہے۔ علماء کی موجودگی میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ آیت نازل ہوئی رسالت مآب پر، اور رسالت مآب پر جب سے نازل ہوئی تب سے لے کر سن 7 ہجری تک یہ بس دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ قرآن کے اس دعوے کو سن 61 ہجری میں حسین نے دلیل میں بدلا جب کٹے ہوئے سر سے نوکے سینہ پر آ کر تلاوت کی۔ ذرا محسوس کریں اس ایک دعویٰ تھا، اس دعوے کو دلیل دی ہے حسین ابن علی نے سن 61 ہجری میں کہ شہید مرتے نہیں، نوکے سینہ سے تلاوت قرآن پاک۔ یہ پڑھنا آسان ہے، یہ سنا دینا آسان ہے، یہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ذرا اگر آپ کے ذہن آمادہ ہیں تو اس کی جوانوں کے لیے وضاحت کرتا چلوں۔ جانتے ہیں آواز کے لیے، یہ جو آواز نکلتی ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آواز کے لیے ضروری کیا ہے؟ آواز کے لیے ضروری ہے سانس کا ہونا، زبان کا ہونا نہیں ہے۔ زبان کا کام ہے آواز کو الفاظ دینا، ذرا محسوس کیجئے گا۔ زبان کا کام کیا ہے؟
آواز کو الفاظ دینا، آواز کے لیے ضروری ہے سانس کا ہونا، سانس کے لیے ضروری ہے لنس کا ہونا، پھیپڑوں کا ہونا، پھیپڑوں کے لیے ضروری ہے شکم کا ہونا۔ اگر ابھی بھی آپ نہیں پہنچے ہیں، یعنی جب تک بول نہیں سکتے، جب تک جسم ساتھ نہ ہو، حسین کا سر ہے نوکے سینہ پر اور جسم ہے زمین کربلا پر، یعنی قیامت تک کے لیے اعلان کر رہے ہیں جو سانسوں کے محتاج ہیں وہ تم ہو، ہم وہ ہیں جو سانسوں کے محتاج نہیں۔ میرے پاس صرف 40 منٹ ہے، جس میں سے غالباً 7-8 منٹ جا چکے ہیں، تو ذرا بہت تیزی کے ساتھ، میں بہت دیر تمہید نہیں بنانا چاہتا ہوں، ذرا کوشش کروں گا۔ حسین نوکے سینہ پر تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی۔ علماء نے بڑے اسرار لکھے ہیں، بڑے اسرار لکھے ہیں، علماء نے بڑی وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک دو وجہ میں بیان کر رہا ہوں کہ نوکے سینہ سے تلاوت کی ضرورت کیا تھی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ حسین روزے عاشور حملہ کرتے جاتے اور قرآن کی آیت سناتے جاتے، ایسا ہو سکتا تھا نا کہ بھئی روزے عاشور حسین حملہ کرتے جاتے اور قرآن پڑھتے جاتے، پر ایسا ہوا تو نہیں ہے نا کہ کسی حملے پر حسین نے قرآن کی آیت پڑھی ہو۔ پھر وجہ کیا ہے؟ نوکے نیزہ پر آ کر قرآن پڑھا، اس لیے کہ جو دشمن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کوئی قرآن نہیں آیا۔ ذرا محسوس کیجئے گا، وہ جو دشمن ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی قرآن نہیں آیا۔ اگر حسین زندگی میں سناتے تو زمانہ یہ کہتا یہ تو رٹی رٹائی باتیں ہیں، یہ تو حفظ کی ہوئی باتیں ہیں، لہٰذا حسین نے وہاں جا کے سنایا تاکہ قیامت تک کے لیے قرآن کی حیات کے لیے دلیل بن جائے۔ ارے جہاں تم سانس بھی نہیں لے سکتے وہاں ہم قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ میں گناہگار میں شریک ہوں کہ میرے پاس وقت کم ہے، تو ذرا احتیاط کے ساتھ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نعروں کو بند کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں آیا ہوں اور میں اگر اپنی بات کم وقت میں ثابت اور آپ کے ذہن تک نہ پہنچا سکا تو میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو ذرا کوشش کروں گا ہے۔ حسین نوکے سینہ سے تلاوت کر رہے ہیں۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، کس سورے کی تلاوت کر رہے ہیں حسین؟ سورہ، یہ تو ہمارا بیس ہے۔ دیکھیں ہر سوال پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، بہت سارے سوال ایسے ہیں کہ جن کا میدان میں آ کے جواب دینا پڑتا ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اگر ہر سوال پہ خاموش رہے اور بنیاد ہی نہ بیان کر سکے تو پھر پڑھنے والا سمجھے گا کہ میں پڑھا کسے رہا ہوں یا سنا کسے رہا ہوں نہ ہوں۔ بھئی کس سورے کا انتخاب ہے؟ امام جو تلاوت کر رہے ہیں وہ سورہ کہف کی۔ سورہ یاسین قلب قرآن کہلاتا ہے، قرآن کا دل۔ حسین سورہ یاسین کی تلاوت کرتے۔ سورہ رحمان عروس قرآن کہلاتا ہے، قرآن کی دلہن۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے۔ سورہ اخلاص، جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ختم قرآن کا ثواب، تو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ سورہ حمد ام الکتاب کہلاتا ہے، قرآن کی ماں، سورہ حمد کی تلاوت کرتے۔ یہ اصحاب کہف کی ہی، سورہ کہف کی ہی تلاوت کیوں؟ اس لیے کہ سورہ کہف میں ذکر ہے اصحاب کہف کا، اور اصحاب کہف کے سامنے بھی ایک ظالم بادشاہ کھڑا تھا۔ اصحاب کہف غار میں جا کر سو گئے، ظالم بادشاہ نے ڈھونڈ لیا، چاہتا ہے کہ مار دیں پر مار نہ سکے۔ حسین بتانا ہی یہ چاہتے ہیں کہ جب تم سوتے ہوئے کو نہ مار سکے تو زندہ حسین کو کیا مارو گے؟ بدرہ محسوس کیجئے گا، اس لیے کہ وہ ذکر کر رہے ہیں، بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں۔ جو بھی کوئی پوچھتا تھا یہ کس کا سر ہے تو کہتے تھے یہ حسین کا سر ہے۔
ہم نے حسین کو مار ڈالا ہے، اور حسین اصحاب کہف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک وجہ اور میں بیان کرتا چلوں یہاں، اصحاب کہف، اب جانتے ہیں آپ اصحاب کہف کے بارے میں، سورہ کہف کی تلاوت ہے، اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ 6 افراد، قرآن نے زیادہ سے زیادہ 7 افراد کی تعداد بیان کی ہے۔ یہ 7 افراد ہیں جو کہاں سوئے؟ ایک غار میں جا کر، 200 کچھ عیسوی میں جا کر سوئے ہیں، 200 کچھ عیسوی میں جا کر سوئے ہیں۔ اللہ نے ایک مرتبہ اٹھایا اور پھر سلا دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب سلائے رکھنا تھا تو اٹھایا کیوں؟ اٹھایا اس لیے تھا تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے یہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا ہے حضور ہے؟ ایک وقت کے لیے اٹھانا یا 2 روز کے لیے اٹھانا اس بات کی علامت تھی تاکہ زمانے والوں کو بتا سکے کہ یہ زندہ ہے۔ یہ 7 افراد غار میں سو رہے ہیں، اور یہ صرف 7 افراد نہیں ہیں، اس غار کے دہانے پہ ایک نجس جانور بھی سو رہا ہے جسے قرآن مجید نے کتا کہہ کر پکارا ہے۔ اٹھایا کب ہے؟ اٹھایا ہے 500 کچھ عیسوی میں، یعنی 300 سال کے بعد۔ اب اگر یہ جملہ نہ پہنچا تو پھر میرے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا میرے لفظوں کو توفیق دے کہ آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ اللہ کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں۔ 7 افراد سو رہے تھے، اور 7 افراد وہ جو معصوم صفت افراد ہیں، اور ان کے پہلو میں کتا سو رہا ہے۔ اللہ نے 300 سال کے بعد اٹھایا، تو ایسا تو نہیں ہوا نا کہ کتا پہلو میں سو کر جب اٹھا ہو تو مسلمان بن کر اٹھا ہو۔ یہ تو حسن طنز تھا، تبرہ نہ سمجھیے گا، یہ تو حسن طنز ہے بھائی، ایسا تو نہیں ہے نا 300 سال کے بعد اٹھا ہو تو کتا کسی اور شکل میں اٹھا ہو، کوئی اور عقیدہ لے کر اٹھا ہو۔ 300 سال کے بعد بھی، یعنی اللہ نے اٹھایا بھی یوں تھا تاکہ ایک دلیل یہ بھی بن جائے کہ اگر کوئی کتا معصوم کے پہلو میں سو بھی جائے تو جب ہم اٹھائیں گے جو جیسی حالت میں ہوگا اسے ویسی حالت میں اٹھا لیا جائے گا۔ بھئی ایک اشارہ تھا حسن طنز کا۔ لہذا امام نے تلاوت کی ہے سورہ کہف کی، سورہ کہف کی تلاوت کر کر، نو کے سنا پر تلاوت کر کر ایک دلیل بنایا، ایک دلیل بنائی ہے جاویدانی کی کہ شہید مرتا نہیں۔ یہ ایک مقصد تھا، یا یہ کہوں حسین کے مقصد کا ایک ادنا سا مقصد تھا، ادنا سا گوشہ تھا۔ ایک مقصد اور بیان کرنا ہے، کربلا والوں کا ذکر کرنا ہے صرف۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ یہ سفر شروع ہوا 28 رجب سے، جس کے غم میں ہم بیٹھے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ امت کی اصلاح، حفاظت دین، یہی مقصد ہے نا۔ دیکھیے بہت نازک سا فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں، اسے آپ چاہے مصائبی کیفیت میں سنیے گا یا فضائلی کیفیت میں۔ امام جب مدینے سے نکل رہے تھے، جب رخصت ہو رہے تھے، بس اس مقصد کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور مجھے شام تک آنا ہے۔ حسین جب نکل رہے ہیں تو سید سجاد پوچھ رہے ہیں بابا سے، 28 رجب کو مدینے والے رخصت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ بابا ہم جا کیوں رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ سید سجاد جانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایک معصوم دوسرے معصوم سے سوال ہی جب کرتا ہے جب اسے جواب ساری کائنات تک پہنچانا ہو۔ بابا ہم نکل کیوں رہے ہیں؟ پوچھ اس لیے رہے ہیں تاکہ کل کو مدینے والے یہ نہ کہہ سکے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا حسین جا کیوں رہے ہیں، اگر پتہ ہوتا تو ہم بھی ساتھ چلتے۔ لہذا امام فرمائے میرے لال ہم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، اور اس جہاد کے 2 مرحلے ہوں گے، ایک جہاد اصغر ہوگا، ایک جہاد اکبر ہوگا۔ یہ امامت کی نظر سے بیان کر رہا ہوں میں، ہماری نظر سے نہیں، امامت کی نظر سے۔ جہاد اصغر ہوگا یعنی 2 مرحلے، ایک کربلا تک ہوگا، ایک کربلا کے
بعد کا ہوگا۔ تو امام نے پوچھا میرے لال آپ کون سا مرحلہ طے کرو گے، یعنی کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ کہ بابا میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے سید سجاد کا فقرہ، میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے میں شام تک جانا چاہتا ہوں، میں شام تک جانا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے انہیں دربار تک لے جایا نہیں گیا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں، نہیں ابھی آپ کے ذہن آمادہ نہیں ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سید سجاد کہنا یہ چاہتے ظلم کی سختیاں تمہاری ہوں گی، منزل ہماری ہوگی، لشکر تمہارا ہوگا، فتح ہماری ہوگی، ہم اس کے گھر تک جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ جانا کیوں چاہتے ہیں؟ جانا اس لیے چاہتے ہیں جو اسلام مٹانا چاہتا یزید وہ تو کربلا میں آ ہی نہیں رہا، یہی وجہ سید سجاد کہہ رہے لے تو نہیں آ رہا تو ہم تیرے گھر آ رہے ہیں، اور وہیں اسلام کا پرچم لہرائیں گے جہاں اسلام مٹایا جا رہا ہے۔ لہذا انتخاب کیا سید سجاد نے اور یہ سفر طے ہوا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں ابھی بھی شک رہا ہو، جو میں نے فکرہ کہا انہیں لے جایا نہیں گیا، جملہ تو مصائب کا ہے لیکن دلیل کے طور پہ پڑھ رہا ہوں۔ حضور وہ قوم جو غازی کے سر کو نیزے پہ نہ روک سکی، ان کی مجال کیا وہ انہیں دربار تک لے جائے؟ مقصد ان کا ہے دین بچانا ہے، رسوا کرنا ہے اسے وہ جو دین مٹانا چاہتا ہے۔ بس دربار کے دو فقرے سن لیجئے۔ جس وقت دربار میں یہ قافلہ پہنچا ہے، اب یہاں میرے بزرگان بیٹھے ہیں، ایک جملے کی طرف متوجہ کروں گا اور یہ سب سے اہم فقرہ ہوگا۔ جب یہ قافلہ دربار میں داخل ہو رہا تھا تو انٹروڈکشن کیا کرایا گیا؟ قافلے کا انٹروڈکشن کیا کرایا گیا؟ تعارف کیا کرایا گیا؟ کس کا قافلہ؟ باغیوں کا قافلہ۔ تعارف کیا ہے؟ باغیوں کا قافلہ۔ کس کے باغی ہیں بھئی؟ یہ جو باغیوں کا تعارف کرا ہے یہ کس کے باغی ہیں؟ حکومت کے۔ حکومت کس کی ہے؟ یزید کی۔ یزید ظاہری طور پر کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ، یعنی یہ مملکت اسلامیہ کے باغی ہیں، یہ تعارف کرایا جا رہا۔ اب اس ایک فقرے پر بزرگان کی توجہ چاہتا ہوں۔ انسان کا انسان پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کوئی اس کا غلط تعارف کرائے، کوئی اس کا انٹروڈکشن غلط کرائے، یہ انسان کا انسان پہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تعارف یہ کرائے یہ ہے مملکت اسلامیہ کے باغی، حکومت اسلام کے باغی، اور تعارف کن کے سامنے کرایا ہے؟ 700 کرسی نشین۔ 700 یہ بلائے کس نے ہیں؟ یہ جو بلائے ہیں 700 کرسی نشین انہیں کس نے بلایا ہے؟ یزید نے بلایا ہے نا۔ ایک سوال، کیا ان 700 کرسی نشین میں سے کوئی بھی ایک ایسا ہے جسے سید سجاد نے بلایا ہو، خط بھیج کے بلایا ہو، قاصد بھیج کے بلایا ہو؟ کس نے بلایا ہے؟ یزید نے۔ کس کے مہمان ہیں؟ یزید کے۔ یہ بھی وجہ تھی سید سجاد جانا چاہتے تھے کہ کیوں؟ کہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ مجمع بھی ہم جمع کریں اور اعلان بھی ہم کریں، اب کے ترتیب بدلے گی، اب کے مجمع یزید جمع کرے گا، اعلان سجاد کرے گا۔ اب کے ترتیب بدلے گی، اب کے مجمع یزید جمع کرے گا، اعلان سجاد کرے گا۔ کہا کہ باغیوں کا قافلہ۔ بس یہ تعارف اپنے ذہن میں رکھنا، بہت نازک سا موضوع میں نے یہاں پر رکھا ہے۔ باغیوں کا قافلہ، باغی کس کے ہیں؟ حکومت کے۔ حکومت کس کی ہے؟ یزید کی۔ یزید کون؟ مسلمانوں کا خلیفہ، یعنی اسلام کے باغی ہیں۔ جب یہ تعارف ہو گیا اور یہ
قافلہ داخل ہو گیا دربار میں. اب یہ پالیسی ہے یزید کی، یہ ہے وہ سیاست جو اب تک یہ کہہ رہا تھا کوئی قرآن نہیں آیا، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، یہی کہہ رہا تھا نا. جب یہ قافلہ داخل ہوا تو اس نے دیکھ کر قرآن کی آیت پڑھی. آپ اس سیاست کو سمجھیے، جو قرآن کا منکر ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے. ذرا محسوس کیجئے گا اس نوعیت کو. کیوں؟ تاکہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مہمان انہیں یہ دکھا سکے میں مسلمان ہوں اور یہ ہیں باغی. اور اس نے ایک آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم قیدی بن کر آئے، اللہ نے تمہیں ذلیل کیا. میں تخت و تاج پر بیٹھا ہوں، آزاد بیٹھا ہوں، حاکم بنا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے عزت سے نوازا. اس آیت کا پڑھنا تھا کہ علی کی بیٹی کو جلال آیا اور ایک فقرے میں تمام تر سیاستیں ختم کر دی. اور بی بی بڑھ کر کہتی ہے یزید تو جانتا بھی ہے عزت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے غور نہیں کیا ہے. تو جانتا بھی ہے عزت کسے کہتے ہیں؟ جس عزت کی تو بات کر رہا ہے اور جس آیت کی تو بات کر رہا ہے ذرا سن. اللہ جس ہاتھ سے عزت اور ذلت دیتا ہے وہ ہاتھ ہم ہی ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا یہ جملہ کہاں تک جانا چاہیے تھا. جس ہاتھ سے اللہ عزت اور ذلت دیتا ہے وہ ہاتھ ہم ہی ہیں. یہی بات روکی گئی تو یزید نے اپنے خطیبوں کو اشارہ دیا. وہ خطیب ہیں جو منبر پر آئے اور اپنے اور اس کے خانوادے کے فضائل پڑھنے شروع کیے. اچھا چونکہ بکے ہوئے تھے تو فضائل بھی انہی کے پڑھے. حالات حاضرہ کے طور پر ایک جملہ کہہ دوں، یہ اسی وقت کی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں بکے ہوئے خطیبوں نے ہی بنی امیہ کے فضائل پڑھے ہیں، ورنہ کوئی ضمیر جو رکھتا ہو، جو غیرت رکھتا ہو، وہ فضائل نہیں پڑھے گا. لہذا جب وہ تمام تر فضائل پڑھ چکا اب سید سجاد نے اجازت مانگی. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں منبر پر جاؤں؟ البتہ منبر کا لفظ نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہے. مجھے اجازت ہے کہ میں لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں؟ یہ وہ سوال ہے. وقت کا امام اور یزید سے اجازت. ذرا مصلحت یہ ہے کہ حضور یزید تو جانتا ہے کہ ان کا تعلق کس گھرانے سے، پر وہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ نہیں جانتے یہ ہے کون. اگر بنا اجازت کے منبر پر جاتے تو یزید کو موقع مل جاتا اور کہتا کہ دیکھو کتنا گستاخ ہے، بنا اجازت کے منبر پر جا رہا ہے، لہذا زندان میں ڈال دیا جائے، اور کلام کرنے سے پہلے ہی مقصد ختم ہو جاتا. امام نے کلام کرنا چاہا، اجازت مانگی، اجازت نہیں دی. یہ تو وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے انہوں نے اصرار کیا، اور اصرار کرنے کے بعد کہا کہ آخر ہم بھی تو دیکھیں یہ کہنا کیا چاہتا ہے، اجازت دے. اور جب مہمانوں کا اصرار بڑھا تو اجازت ملی. اور جب سید سجاد منبر پر گئے، اب وہ تعارف میں دہرا رہا ہوں. تعارف کیا کرایا تھا یزید نے؟ تعارف کیا کرایا ہے؟ باغی. کس کے باغی؟ اسلام کے باغی ہے نا. کس کے باغی ہیں؟ سید سجاد منبر پر گئے، حمد باری تعالیٰ کرنے کے بعد کہا جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے، میں مکہ کا بیٹا. اگر تعارف آپ کے ذہن میں ہے تو پھر اس جملے کی حکمت آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے. میں زمزم و صفا کا بیٹا. تعارف کرایا اسلام کے باغی، اور سید سجاد کہہ رہے ہیں میں زمزم و صفا کا بیٹا. یعنی زمزم و صفا کا تعلق ہے اسلام سے، مکہ کی نسبت ہے اسلام سے. ابھی بھی وضاحت نہیں ہوئی تو میں اور بڑھ کر وضاحت کروں. سید سجاد بھرے ہوئے دربار میں کہنا یہ چاہتے ہیں ارے جو اسلام لے کر آئے ہیں تو انہیں ہی باغی بتا رہا ہے. ہم ہی تو ہیں جو اسلام لانے والے ہیں. اور پھر اپنی 6 صفحات بیان کیے، اور 6 صفحات بیان کرنے کے بعد کہا میں علی حسین کا بیٹا، میں علی ہوں حسین کا بیٹا. روم کے سفیر کے ساتھ ایک عیسائی عالم دین آیا ہوا ہے، جیسے اس نے حسین کا نام سنا فوراً کھڑا ہو گیا.
اور کہا کہ کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو بیمار نے کہا تم بھی کسی حسین کو جانتے ہو؟ کہا میں بھی ایک حسین کو جانتا ہوں۔ کہ کسے؟ کہ وہ جو مسلمانوں کے نبی کا نواسا ہے۔ اگر تعارف آپ کے ذہن میں ہے، میں نے بہت توجہ دلائی ہے بار بار تعارف پر۔ تعارف کیا ہے؟ باغیوں کا قافلہ۔ اور عیسائی عالم دین کہہ رہا ہے میں بھی ایک حسین کو جانتا ہوں جو مسلمانوں کے نبی کا نواسا ہے۔ بیمار نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میں اسی کا بیٹا ہوں۔ وہ عیسائی عالم دین کہتا ہے کیا تم اسی حسین کے بیٹے ہو جو نبی کے پشت کا سوار ہے؟ کہا میں اسی حسین کا بیٹا ہوں۔ کیا تم اسی نبی کی بات کر رہے ہو جو قرآن لے کر آیا ہے؟ بیمار نے کہا ہم ہی ہیں وہ جن کے صحن میں قرآن اترا ہے، ہم ہی تو ہیں وہ۔ اب عیسائی عالم دین تھا جس نے یہ جملے سنے، اس نے فوراً یزید کی طرح مخاطب ہو کر کہا، اب یہ بس بہت نازک سی بات ہے جو میں نے کہی تھی، انہیں بلایا کس نے تھا؟ یہ مہمان کس کے تھے؟ یزید کیا ہے نا، آپ صاحب غیرت دار بیٹھے ہیں، اس جملے کی نزاکت کو محسوس کریں گے۔ اس سے بڑی توہین ہو نہیں سکتی کہ مہمان اپنے میزبان پہ انگلی اٹھائے۔ اگر آپ جملوں کی نزاکت کو محسوس کرتے ہیں تو ادب سے تعلق ہے آپ لوگوں کا، فرش اعضاء سے بڑی تہذیب کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی کہ مہمان اپنے میزبان پر انگلی اٹھائے۔ میزبان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مہمان کے سامنے ہماری توہین نہ ہو۔ توہین تو چھوڑیے، میزبان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مہمان کی خدمات میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ میزبان کی کوشش ہوتی ہے۔ جیسے ہی سنا تو وہ عیسائی عالم دین یزید کی طرح مخاطب ہوا اور کہا یزید تو کہتا تھا یہ باغی ہے، یہ تو وہ ہیں جو اسلام لانے والے ہیں۔ ذرا محسوس کریں بھائی، یہ یزید کے دربار میں عیسائی عالم دین کہہ رہا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہا، یزید سن، میں عیسیٰ کے حواریوں میں سے، جناب عیسیٰ کے کچھ خاص صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں حواری کہہ کر ہو رہا ہے، میں عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک حواری کا، یعنی ایک صحابی کی 13ویں پشت، 13 پشتوں کے بعد 13ویں پشت کا بیٹا ہوں۔ اس نسبت سے آج بھی میں جب اپنی بستی میں نکلتا ہوں تو لوگ میرے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں عیسیٰ کے صحابیوں کی نسل کا بیٹا ہوں۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ ارے جو ابھی تک مسلمانوں کا خلیفہ بنا بیٹھا تھا، اب اسی کا مہمان کہہ رہا ہے تو مسلمان ہے بھی یا نہیں؟ ارے بھائی جو خلیفہ بنا بیٹھا ہے اسی سے کہہ رہا ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ تو نے اپنے ہی نبی کے نواسے کا قتل کیا۔ اور اب یہ حضور بہت محنت کی ہے میں نے یہ جملہ پڑھنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے یہی جملہ عزتوں کا سبب بن جائے۔ عیسائی عالم دین سید سجاد کی طرح مخاطب ہوا اور کہا کہ اے بیمار، ہمیں معاف کرنا، ہمیں معلوم نہیں تھا جنگ آپ کے خلاف ہے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ باغیوں کے خلاف ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا، لہذا اپنے بابا سے بھی سفارش کرنا کہ ہمیں معاف کرے، ہمیں معلوم نہیں تھا جنگ آپ کے خلاف ہے، ہم یہاں شامل ہوئے۔ ذرا محسوس کیجئے گا اس جملے پر۔ اور پھر اس نے ایک جملہ کہا، کتنا اعلیٰ دین ہے کہ جس کے لانے والے اپنے آپ کو اپنے دین پہ قربان کر دیں، وہ کتنا اعلیٰ دین ہوگا۔ اور پھر ایک ضمانت لی اور سید سجاد کو گواہ بنایا۔ بس یہ وہ جملہ تھا جو مجھے پڑھنا تھا۔ کہتا ہے وہ عیسائی عالم دین، اے حسین کے بیمار بیٹے، گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، جب میں اس دربار میں آیا تھا تو عیسائی تھا، اب جا رہا ہوں تو مسلمان بن کر
اب سمجھ میں آیا سجاد آئے کیوں تھے؟ آئے ہی اس لیے تھے ارے جہاں اسلام مٹایا جا رہا ہے ہم وہیں مسلمان بنا کر آئیں گے۔ آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جہاں اسلام مٹایا جا رہا ہے ہم وہیں اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ دوسری وجہ یہ تھی تاکہ ظالم کے چہرے سے نقاب اتار لی جائے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، آپ نے مجھے بلایا ہے، میں آیا ہوں، میں نے آپ کی مہمان نوازی دیکھی، آپ کے خدمات دیکھے۔ میں جب اپنے وطن جاؤں گا تو بتاؤں گا نا کہ کلکتہ کی ایک چھوٹی سی بستی میں گیا تھا، ایسے لوگ تھے، ایسے مومنین تھے۔ سجاد کا آنے کا مقصد بھی یہ تھا، جانتے تھے کہ یزید نے دنیا کے ہر ملک سے مجمع جمع کیا ہے، اس سے اچھا موقع نہیں ہے یزید کے چہرے سے نقاب اتارنے کا۔ جب یہ سفیر اپنے اپنے ملک گئے ہوں گے اور ان کے حاکموں نے پوچھا ہوگا تم نے یزید کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا ہوگا ہم نے یزید کو جھوٹا پایا، حسین کو سچا پایا۔ بھئی ایسے ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ یہ ہے مقصد، جہاں دین مٹایا جا رہا ہے وہیں دین پھیلایا جائے گا۔ حضور یہ سفر، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کا پڑھنا آسان ہے، یہ سفر طے کرنا آسان نہیں تھا۔ کوئی پوچھے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ سفر طے کیا ہے، کوئی اندازہ لگائے؟ یہ قربانی کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ حسین اور حسین کی اولاد کا کلیجہ ہے۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس سے ہر متقی نے قدم پیچھے ہٹایا۔ حسین ہی تھے جنہوں نے وعدہ کیا، نانا تمہارے دین کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، میرا گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے، اولادیں قربان ہوتی ہیں تو ہو جائے، فضائل میں کمی رہی ہو مسائل میں کمی نہ رہے۔ آپ دور دراز سے سفر طے کر کر آئے، مجھے معلوم ہوا بہت سارے مومنین ایسے ہیں جو پیدل چل کر آئے، بہت دور کا سفر طے کیا، پیدل کیا۔ چلتے چلتے احساس ہوا ہو کہ کتنا مشکل ہے پیدل چلنا، اور وہ کہ جب جوانوں کے لاشوں کا غم کلیجے پر ہو تب کوئی بھی سفر کرنا آسان نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں کتنی دیر مسائل پڑھوں گا، لیکن کوشش یہی ہے کہ فضائل میں کمی رہی ہو مسائل میں کمی نہ رہے، اس لیے کہ ہم غم منانے بیٹھے ہیں، یہ آنسو ہی مال مجلس ہے۔ ذرا سوچے کہ کتنے سارے مومنین تشریف لائے، ایک اعلان ہوا شبیہ تابوت برآمد ہوں گے، سب چلے آئے، سب چلے آئے، ہم بھی اٹھائیں گے، ہم بھی زیارت کریں گے، اور بس دل میں ارمان یہ لیے ہوئے کہ یہ ان کے لاشوں کی شبیہ ہے کہ جنہیں حسین نے ایک دن میں یکو تنہا اٹھایا ہے۔ میں بہت دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، میں نے کہا ہے، لیکن اگر حق کے مجلس یہ گریہ نہ ہو سکا تو حق کے مجلس ادا نہ کر پاؤں گا، لہذا میں بار بار کہہ رہا ہوں فضائل میں کمی رہے مسائل میں کمی رہے۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، کسی بھی شخص کے لیے ایک دن میں اتنے جنازے اٹھانا آسان نہیں ہے۔ کوئی پوچھے حسین کے کلیجے سے، خود امام کا ایک قول، انا قتیل الابرار، میں وہ غم زدہ قتیل ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا۔ جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا اے مولا آپ کے بابا کہنا کیا چاہتے ہیں، تو سید سجاد تڑپ کر یہی کہتے تھے، تو نہ سمجھا میرا بابا یہ کہنا چاہتا ہے کبھی اکبر کے لاشے پہ رویا، کبھی اصغر کے لاشے پہ رویا،
کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو. جزاکم الزہرا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. اللہ اللہ اللہ. عزادارو میں پھر کہہ رہا ہوں مسائل میں کوئی کمی نہ رہ جائے. بس یہ گریہ یہ سوچ کے روئیے گا یہ زندگی کا آخری پرسہ ہے. اس لیے کہ روایات یہ ملتی ہیں. بی بی کہتی ہے میرے لال پہ ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیفہ اپنے کڑیل جوان کا ماتم منا رہی ہو. کبھی شرما کے نہیں رونا, کبھی گھبرا کے نہیں رونا. رونا آئے تو رو لینا. اس لیے کہ حسین کی مصیبت ہے. کتنے لاشیں ہیں جو حسین نے زمین کربلا سے اٹھائے. لیکن سنیں گے میں بس 2 جملے پڑھوں گا تاکہ میں اپنی آخری منزل تک چلا جاؤں. ہر شہید کا ذکر تو نہیں کر سکتا لیکن میں سید الشہداء کا یہ ضرور ذکر کروں گا اس لیے کہ سمجھتا ہوں ان کا ذکر ہو گیا تو سب کا ذکر ہو گیا. حسین نے ہر لاشا زمین کربلا پر اٹھایا. نافع بن ہلال بجلی کا لاشا اٹھایا, حبیب کا لاشا اٹھایا, حر کا لاشا اٹھایا, حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا, میں مسلم بن اوسجا کا لاشا اٹھایا, سعید کا لاشا اٹھایا, زہر بن کین کا لاشا اٹھایا. کس کے نام میں لوں. حسین جتنے بھی لاشیں زمین کربلا پر لائے ہیں, جتنے بھی لاشیں لائے ہیں, وہ لاشا لینے کے لیے یا تو عباس ساتھ جاتے تھے یا کڑیل جوان علی اکبر ساتھ جاتے تھے. حسین لاشیں لاتے تھے. قیامت جب گزری, جب انہوں محمد کا لاشا لینے گئے تو عباس ساتھ تھے. حر کے جوان بیٹے کا لاشا لینے گئے تو اکبر ساتھ تھے. نافع بن ہلال بجلی ساتھ تھے. جب بھی کوئی لاشا لینے جاتے تھے حسین کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا. لیکن سنیں گے حسین کی مظلومی. زمین کربلا کے 2 لاشیں ایسے ہیں جنہیں حسین نے تنہا اٹھایا. ایک کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا, ایک 6 مہینے والے علی اصغر کا لاشا. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. نہیں معلوم ہے مجھے کتنی دیر مسائل پڑھنا ہے لیکن رو لیجئے گا. 2 لاشیں ایسے ہیں کہ جنہیں حسین نے تنہا اٹھایا. ایک کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا, ایک 6 مہینے والے اصغر کا لاشا. آپ صاحب اولاد ہیں. یہ جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں, اللہ سلامت رکھے. یہ جوان اللہ نے عطا ہی اس لیے کیے ہیں تاکہ حسین کے جوان کا ماتم منا سکے. یہ بچے حسین کے بچوں کا غم منا سکے. احساس کریں گے حسین کے 2 لختے جگر. آپ صاحب اولاد ہیں, اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. حسین کے 2 لختے جگر, ایک کڑیل جوان علی اکبر, ایک 6 مہینے والا علی اصغر. قیامت گزر گئی. ایک باپ پہ اس سے بڑا مصیبت کا مقام کیا ہوگا کہ ایک بیٹے کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالے, ایک بیٹے کے گلے سے شعبہ تیر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کی. میں حسین کی کتنی مظلومیت کو بیان کروں, میں حسین کی کس مصیبت کو بیان کروں, لیکن ایک مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ایک جملہ امام کی شہادت کے متعلق اور مجلس تمام ہو جائے گی. سنیں گے ایک باپ پر اس سے بڑا مصیبت کا مقام نہیں ہو سکتا. تاریخ کربلا کا سب سے ننھا شہید, سب سے چھوٹا شہید شہزادہ علی اصغر. سنیں گے میں نے اپنے بزرگان سے سنا ہے, آپ نے ہزارہ مجلسوں میں سنا ہوگا, لیکن ایک مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں. زمین کربلا کا واحد لاشا ہے جسے حسین نے دفنایا, اور کوئی دوسرا لاشا نہیں جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. ان 72 شہیدوں میں یہ واحد لاشا ہے جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا. لیکن بس ایک کیفیت سن لیجئے, شہزادے کی نوں تو ہر شہید اپنی مصیبت میں بہت بڑا ہے, لیکن شہزادے کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ شہزادہ زمین کربلا کا واحد شہید ہے جسے 2 دفعہ دفن کیا گیا. ایک دفعہ بابا حسین نے دفن کیا, ایک دفعہ بیمار بھائی نے دفن کیا. دونوں کے دفن کرنے میں ایک فرق تھا. فرق کیا تھا؟ جب بابا نے دفن کیا تو اصغر کا سر جسم کے ساتھ تھا, جب بھائی نے دفن کیا تو اصغر کا سر نوکے نیزہ.
جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ میں کتنی مصیبتیں پڑھوں حسین کی، کوئی پوچھے حسین کے دل سے کہ کتنی، اگر احساس کر سکتے ہیں تو میں بیمار کی زبانی ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ احساس کرنا، بس احساس کرنا۔ سنیں گے ایک روایت جو بڑی مشہور ہے، اگر میں نے یہ روایت نہ پڑھی ہوتی تو میں نہ پڑھتا، لیکن حسین کی مظلومی کو پہچانا، حسین کی کیفیت کو پہچانا۔ آخری حملہ ہے حسین کا، آواز آئی، اے نفس مطمئنہ پلٹا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، نیزے مارے گئے، تلواریں ماری گئی، برچھیاں ماری گئیں۔ البتہ زخموں کی تعداد میر انیس نے بیان کی، 1900 ہے زخم تنے پاک پاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک روایت پڑھنی ہے، آپ جمع ہوئے ہیں، حق گریہ ادا ہو جائے۔ تاریخ لکھتی ہے، مقاتل نے لکھا کہ روز عاشور قیامت کا وہ دن تھا۔ پہلے تو میں یہ فکرہ کہتا چلوں، خود امام کی حدیث ہے، اے حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ روز عاشور روایت ہے، روز عاشور تمام ملائکہ زمین کربلا پہ تھے، تمام انبیاء کی روح زمین کربلا پہ تھی، رسالت مآب زمین کربلا پہ تھے، امیر کائنات زمین کربلا پہ تھے، امام حسن زمین کربلا پہ تھے، جناب سیدہ زمین کربلا پہ تھی۔ اگر آپ کے سینے میں دل ہے تو ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اس روایت کو سن لیجئے اور مجلس تمام ہو جائے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں، جب حسین جین سے زمین پر آئے اور تیروں پہ معلق ہو گئے اور شمر ملون خنجر لے کر چلا تو تمام ملائکہ، تمام فرشتے زمین کربلا سے یہ کہہ کر گئے، یا رسول اللہ معاف کیجئے گا، ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب شمر ملون پتھر پر بیٹھ کر خنجر کو کند کرنے لگا تو تمام نبیوں کی ارواح چلی گئی، یا رسول اللہ ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ جب کند خنجر لے کر شمر حسین کے قریب آیا، نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور بس ایک فکرہ کا، اے فاطمہ ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ صداقہ زہرا گھٹ کے نہیں رونا، اس لیے کہ آخری پرسہ ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ لکھتی ہے کہ جب شمر ملون خنجر لے کر بڑھا، رسالت مآب نے اپنا چہرہ پھیر لیا، کہا اے بیٹی فاطمہ مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ اب یہ ہے وہ روایت کے ساتھ فکرے، روایت لکھتی ہے، کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب شمر ملون نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، علی نے چہرہ پھیر لیا، ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ جب ملون حسین کے سینے پہ سوار ہوا، حسن نے کلیجہ تھام لیا، اے اماں مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ میں کہوں گا رے سب چلے گئے، وہ ماں فاطمہ کیا کرے جو ہر ضرب پہ کہتی تھی، آجا میرے حسین، اے میرے پیارے حسین۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ لیجئے مجلس تمام ہوئی، آخری فقرہ ہے، آخری فقرہ ہے، یہ آپ کے لیے تھا۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، احساس کریں گے، بس آخری فقرہ تھا۔ ہر منزل کو سب نے دیکھا، لیکن جب حسین کی شہادت کا مقام آیا، ملائکہ چلے گئے، انبیاء کی ارواح چلی گئی، رسالت مآب نے آنکھیں بند کی، علی نے چہرہ پھیر لیا، حسن نے کلیجہ تھام لیا، 13 ضربیں ماری گئیں، 13 ضربیں، بس 2 بیویاں تھیں دیکھنے والی، ایک حسین کی ماں، ایک حسین کی بہن زینب جو 70 قدموں کی دوری سے دیکھ رہی تھی، ہر ضرب پہ کہتی تھی، اماں میرا پیاسا حسین، ہائے میرا بھائی حسین، اے سید سجاد تم یتیم ہو گئے، میرے بھائی کا سر کاٹا گیا، 13 ضربیں ماری گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم۔